بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں جن کا تعلق ہماری امت سے نہیں بلکہ اسرائیلی روایات سے ہوتا ہے۔ وہ اسرائیلی روایات ہماری کتب میں تفسیروں میں کیسے آئیں، کیسے داخل ہو گئیں، کون اس کے پیچھے تھا کہ جس کی وجہ سے ایسی روایات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے سوالات تفسیر کے حوالے سے مفتی صاحب سے ہم کریں گے اور ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، اعلان سماعت فرما لیجئے۔ انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ سے ایک اور آن لائن کلاس اسٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں۔ اچھا سر، نارملی آپ ہی سے سننے کو ملا ہے کہ کتب کے اندر، تفسیروں کی کتب میں اسرائیلی روایت ہمارے پاس بہت ساری آ گئی ہیں جن کی وجہ سے تفسیروں نے اپنا رخ الگ موڑ لیا ہے، یعنی لگتا نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ان روایات کے ذریعے ان کی روشنی میں اگر تفسیر کرتے ہیں تو بات ایسی چلی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ کسی عام بندے کا کلام ہو رہا ہے۔ ایسی کبھی فحش باتیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں جس سے کبھی اللہ کے کلام پر الزام لگتا ہے، کبھی نبی کی شان پر الزام لگتا ہے، کبھی صحابہ کرام کے معاملات پہ الزام لگتا ہے۔ تو یہ تفسیری روایات، تفسیری کتب کے اندر یہ جو اسرائیلی روایات آئی ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس کی ابتدا ہوئی تو ظاہر تابعین کے دور سے شروع ہو چکا تھا یہ معاملہ، اور وجہ اس کی یہ بنی کہ قرآن پاک نازل ہوا، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اس میں اندر کثرت سے موجود ہیں، اور یہ سارے واقعات، ان سے ملتی جلتی تاریخ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس بھی موجود تھی، آسمانی کتب بھی ان کے پاس موجود تھی۔ جس طرح ہمارے پاس ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہمارے پاس روایات ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک قطعی ذریعہ ہے، ایک ظنی ذریعہ ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے پاس بھی دو ذرائع ہوا کرتے تھے، ایک تو اللہ کی کتابیں ہوا کرتی تھی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور کچھ روایات ان کی ہوا کرتی تھی، اور جو قطعی اور ظنی جسے ہم بنا لیں۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ تحریفات کا سلسلہ آغاز کیا، جس کو قرآن پاک نے نص کیا، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ اب وہ تحریفات کا سلسلہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ اللہ کی ذات، اللہ کی توحید، انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات، وہ سب چیزیں مشکوک ہوتی چلی گئیں آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تو قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس نے ٹھیک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں سورہ قصص میں ذکر کیا کہ اکثر معاملات میں جو انہوں نے اختلافات ڈال دیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اس کو ٹھیک کر دیا معاملات کو۔ تو اب یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت سے لوگ تھے اہل کتاب کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کے کچھ علماء بھی تھے جو مسلمان ہوئے، تو اب وہ مسلمانوں کو اپنے قصص بھی سنایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس یہ قصہ اس طریقے سے ہے، تفصیل بیان کر دی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، ہماری کتابوں میں ایسا بھی ہے۔ تو اب وہ مسلمانوں کے اندر ایک وہ چیز تھی جو قرآن پاک سے حاصل کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو علم ملا، ساتھ ہی ساتھ پچھلی کتابوں کا یا پچھلی روایات کا علم بھی آنا شروع ہو گیا۔ جب اس کا آغاز ہو گیا تو ظاہر ہے پھر وہاں کی ہر بات ٹھیک تو نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہماری روایات ہیں جس کو ہم ضنی درجے کے اوپر ہی رکھتے ہیں، اب ان روایات کے اندر بھی ہر بات ٹھیک تو نہیں ہوتی، وہ صحیح بھی ہوتی ہے، غلط بھی ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جس وقت وہ مکس ہوتا چلا گیا معاملہ، یہ ہے وہ آغاز کہ جب قرآن کی تفسیر کرنے لگے بہت سے حضرات یا مسلمان، تو وہ قرآن پاک کی آیات کے اندر تفصیل کے لیے اسرائیلی مواد کو لینا شروع ہو گئے۔ وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اور سر یہ ایسا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بلا کے اندر امت مبتلا ہو گئی کہ آج تک کوئی بھی تفسیریں آپ دیکھ لیں وہ اسرائیلی مواد سے خالی آپ کو نہیں ملتی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یا تو کوئی ایسا طریقہ کار واضح طور پر ہونا چاہیے کہ جس سے بندہ عام پڑھنے والا بھی اسرائیلی روایات کو چھوڑ دے، دور ہو جائے اس سے، اور کتب میں جو اسرائیلی روایات آ گئی ہیں اس سے بالکل دور ہو کر رہے۔ ایسا کوئی طریقہ بھی تو سامنے طریقہ علماء سکھاتے ہیں، محققین سکھاتے رہے، شروع سے سکھاتے رہے ہیں، آج ہم بھی کوشش کرتے ہیں سکھانے کے لیے، اور بھی باقی جو قابل علماء ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے مہیمن قرار دیا، یاد رکھیے گا، اور مہیمن علی الاطلاق قرار دیا کہ یہ اپنی بات کامل طور پر سمجھائے گا، اپنا مقصد بھی کامل طور پر سمجھائے گا۔ یہ محتاج نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی جگہ کی تفصیل کے لیے محتاجی ہو گئی کہ اس کا اجمال ہی نہیں اٹھ رہا جب تک آپ اسرائیلی روایت کو قبول نہ کر لیں، ورنہ یہ مہیمن علی الاطلاق ہی نہیں ہو سکتا نا۔ لہٰذا جب اس کو اللہ نے مہیمن بنا دیا تو یہ علی الاطلاق اپنے مفہوم کو سمجھا کر کے حجت قائم کر دیتا ہے پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی، جو بات محرف شدہ آئی ہے ان کی روایات پر بھی، ہماری روایات پر بھی۔ لہٰذا قرآن پاک نے اپنے آپ کو سمجھانے، ہم نے کیسے سمجھنا ہے اس کے اصول بھی قرآن پاک نے سکھا دیے ہیں۔ اس کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک بنیادی اصول ہے، ہر ایک سے سن لیں، مطلب کسی بھی شخص سے آپ سن لیں وہ یہی کہے گا قرآن مہیمن ہے، قرآن پاک جو ہے وہ اس کو ہم سب سے سپریم اتھارٹی قرار دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں نہ ہم محرف شدہ تعلیمات کو، نہ روایات کو ترجیح۔ منہ سے بولنا الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کی جب پریکٹس کروائی جاتی ہے، پرابلم یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کے اندر آتے ہیں
تو ہم دیکھیں گے کوئی بھی تفسیر آپ اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں تو شروع قرآن ہوگا، آدم علیہ السلام کا مبارک واقعہ آئے گا، اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے قصص آئیں گے، اس کے علاوہ یونس علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام، شروع سے لے کے آخر تک ہر قصے کے اندر اسرائیلی مواد ہی ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیری غلطیوں کے اندر اس کو بالکل بلکہ وثوق کے ساتھ کہا جاتا ہے 70% جو اغلاط ہوتی ہیں تفسیری وہ صرف اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ وہاں پر آپ اسرائیلی مواد سے شرح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن الگ بات کر رہا ہے، قرآن پاک بالکل الگ بات کر رہا ہے، گرامیٹیکلی الگ بات کر رہا ہے، سیاق و سباق سے الگ بات کر رہا ہوگا، مسانی بن کر الگ بات کر رہا ہوگا، تینوں جہتوں میں۔ لیکن ہم وہاں پر چلے جاتے ہیں، اسرائیلی مواد پر جو محرف شدہ تھا قرآن پاک کی شرح بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو پریکٹس کروایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کسی ایک نبی کا واقعہ سلامت نہیں مل رہا ہوتا کہ صرف قرآن پاک سے حل کر کے بتایا گیا ہو، اسرائیلی مواد کا بالکل اثر رہا ہے۔ لیکن سر مسئلہ یہ ہے، جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تفسیروں کی کتابیں ہی ہمارے سامنے آتی ہیں، فرسٹ ٹائم ہی ان کے سامنے ایسا اصول کیوں نہیں بیان کر دیا جاتا کہ جناب آپ اس تفسیر کو پڑھ تو رہے ہیں، جس سے آپ فرماتے ہیں کہ جناب اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھ لینا، اللہ کا کلام تو صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے، جو تفسیریں آ رہی ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک بندے کا ذہن ہے، وہ فہم ہے اس کا جو اس نے سمجھ لیا ہے۔ یہ پھر تفسیر مفسرین نے لکھی کیوں ہے جب اللہ کا کلام ہی سب کچھ سمجھا رہا ہے؟ بالکل سمجھا رہا ہے دیکھیں تفسیریں بالکل ایک ردی نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، ایک عالم کی محنت ہوتی ہے، وہ بھی صحیح اور غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ وہی نہیں ہو رہی اس پر، قرآن پاک اللہ کے کلام کو سمجھنے کے اندر 10 غلطیاں بھی کرے گا، بہت سی جگہوں پر اعلیٰ ابحاث بھی ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی عالم کی تفسیر کو اس جہت میں ہی دیکھنا چاہیے کہ اس نے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک درستگی کو پہنچا ہے اس سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے، لیکن اس نظر سے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی مراد ہو گئی، اس لیے کہ وہ کفر، مطلب انسان شاید کسی اور چیز پر ایمان رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، اتنے بلنڈرز ہم تفسیروں کے اندر نارملی مل جاتے ہیں، اور 100% مراد تک پہنچا جائے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت خطرناک دعویٰ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ پڑھانے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں آپ کس استادوں سے پڑھ رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے تو ہمیں تو کچھ عرصے بعد ہی تفاسیر جو ہے ہم نے کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اس انداز کے اندر کہ ہم جب تک تفسیر نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ متن قرآن کا ہی ہمیں سمجھا دیتا ہے، وہ کس طریقے سے قرآن اپنا جوڑ بناتا ہے، وہ ہنر سکھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے ایک بات، ہاں تفسیر جب کبھی ہم پڑھتے تھے تو ہمارے سامنے وہ آ جاتا تھا، یہ فلاں جوڑ کو مس کر رہے ہیں اس لیے نتیجہ غلط نہیں کر رہا ہے، یہ جوڑ قرآن سے نہیں بنا رہے، یہ جوڑ اسرائیلی روایت سے بنا رہے ہیں اس لیے نتیجہ الگ ہو رہا ہے۔ تو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے اس کی۔ ماضی کے اندر بھی یہ معاملہ لا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دور میں لاوارث نہیں رکھا، ہر دور میں بڑے بڑے علماء آئے ہیں کہ جنہوں نے غلطیوں پر متنبع بھی کیا ہے۔ یہ تو صحیح غلط کی جو جنگ ہے یہ تو چلتی چلی جاتی ہے اور آج بھی چلے گی، آگے بھی چلے گی۔ آپ کی جو کلاسز چل رہی ہیں اس میں میں خود بھی موجود ہوتا ہوں اور میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے والے، کالج یونیورسٹی کے ہیں، کبھی زیادہ اتنے دین سے منسلک بھی نہیں رہے کسی تنظیم سے، اور ہیں بھی کچھ ایسے، لیکن جو پڑھے لکھے طبقے ہیں ماشاءاللہ ان میں جو مہارت آ رہی ہے کہ قرآن سے ہی قرآن کو حل کرنا، اور قرآن نے ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا، دوسری جگہ پر، تیسری جگہ پر، سب جگہ پڑھ کے پھر کوئی نتیجہ نکالنا، وہ بڑا بہترین طریقے سے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک کمال مہارت آ رہی ہے، عام بندوں کے لیے بڑا بہترین مجھے لگتا ہے، ریئلی بہترین لگتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بھی اللہ کا کلام، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، وہ بھی اللہ کا کلام، یہ قرآن بھی اللہ کا کلام، لیکن پچھلی کتابوں میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کی محافظ بنیں گے، لیکن قرآن کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو نقطہ نظر چلتا ہے میں اس حساب سے بات کروں گا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے بیان کیا کہ اس قرآن کی ہم حفاظت کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دو نقطہ نظر محققین کے گزرے ہیں، میں ابھی دونوں بیان کر کے کنفیوز نہیں کروں گا، فی الحال جو ہمارے یہاں زیادہ چلتا ہے کہ اس کلام کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، بس میں اسی حساب سے بات کروں گا، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی ہدایت محفوظ رہنی چاہیے بعد والوں کے لیے جس پر حجت قائم ہو سکے، اگر یہ بھی محفوظ نہ رہتی تو کچھ بھی نہیں بچتا نا، انسانیت کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، محرف شدہ کتاب اور رسول اور نبی بھی اب نہیں آ رہے تو پھر ختم ہو گیا، حق اور باطل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم میں دو ہی کیٹیگریز بنیں گی، یا مومن کی یا کافر کی، قرآن پاک نے نص کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو امتحان اللہ تعالیٰ نے لینا اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلائل ہمارے پاس ہونے چاہیے، حجت ہونی چاہیے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو محفوظ کر دیا۔ دیکھیے گا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا تھا تو قرآن ذکر کرتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، کہ تمہیں میری طرف سے ہدایت ملے گی، جو اس کو عمل کرے گا کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہدایت کا ملنا دو طرح ہوتا ہے، یا تو رسول کے ذریعے سے ہو جائے گی جب اللہ کے رسول خود اپنی ذاتی حیثیت میں تشریف فرما ہوں گے،
اس وقت لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، ان کو سنت بھی ملتی ہے، معاشرے کے اندر رسومات باطل ختم کر کے نئی رسومات جو قرآن کی مطابقت کے اندر ہوتا ہے اس پر قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو رسول کی ذمہ داری ہے وہ یحق القول علی الکافرین، کہ کافروں پر کلمہ عذاب ثابت کیا جائے اور جو مومن جدا ہو جاتے ہیں ان کو جنت کی بشارت دی جائے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جب رسول تشریف فرما نہیں ہوتے ہیں تو پیچھے ہدایت کے لیے صرف اللہ کا کلام بچ جاتا ہے۔ اب ذات رسول تو نہیں بچتی لیکن وہ ہدایت کے لیے اللہ کا کلام بچ جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت رکھی ہے متن قرآن پاک۔ تفسیر قرآن کی بات نہیں میں کر رہا، اس لیے کہ نہ تفسیر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، یہی وجہ ہے کہ تفاسیر کے اندر ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے، اس کو آپ بدعت بولیں، خرافات بولیں، کفریات بولیں، ہر چیز مل جاتی ہے۔ متن قرآن کی حفاظت اللہ نے۔ اب یہ اسرائیلی روایات کی بات چلی ہے تو میں آپ سے سوال ہی کر دیتا ہوں، کئی سارے لوگ یہ کرتے بھی ہیں، جیسے نارملی تفسیر ہیں، تدبر قرآن ہے، تفہیم قرآن ہے، اسی طریقے سے بیان القرآن ہے، ان تفسیروں میں آپ کے پیش نظر کوئی ایسی باتیں ہیں، ایسے مواقع ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے اسرائیلی روایت سے سہارا لے کر برابر ہمارے یہاں جو تفاسیر ہیں اس اردو تفاسیر بھی ہیں، بہت غلطیاں صرف اسی بنیاد پر ہیں کہ وہ اسرائیلی مواد کو قرآن کو مہیمن بنانا نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کس طرح قرآن مہیمن بنتا ہے؟ منہ سے بولنے سے نہیں بنتا، سب پریکٹس کرنے سے بنتا ہے۔ قرآن اپنا جوڑ خود بنا دیتا ہے، اپنی تفصیل خود کر دیتا ہے۔ ایک مقام پہ قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے، میں وہاں سے تفسیر اگر نہ لوں، تفصیل اس کی نہ لوں، بلکہ میں صرف ایک مقام کو دیکھ کر اسرائیلی جو علوم محرف ان سے تفصیل کر دوں گا تو نہ قرآن مسانی بنا، نہ قرآن مہیمن بنا، قرآن پاک پر ظلم کر دیا گیا۔ میں اس کی ایک دو مثال اگر آپ بولیں میں دے دیتا ہوں۔ جیسے سورہ بقرہ جیسے ہی آپ شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ تو وہاں ذکر ہوتا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل، کہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ اللہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا فتوبوا الی بارئکم، یہ قرآن کی آیت ہے، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ فاقتلوا انفسکم۔ اچھا غور کیجئے گا، اس کی ٹرانسلیشن پہ بھی غور کیجئے گا، تفسیر بھی دیکھ لیں، کسی بھی تفسیر میں آپ پڑھ لیجئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ اب تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور آپس میں قتال کرو، یعنی توبہ کا حصہ یہ بنا دیا آپس میں قتال بھی کرنا پڑے گا، یعنی صرف توبہ تمہاری قبول نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرو اور جنہوں نے یہ جرم کیا ان کے خلاف قتال بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نتیجہ نکالا۔ اچھا یہ نتیجہ کیوں نکالا؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور توبہ ہی کا حصہ قرار پایا کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو قتل بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا اس لیے کہ ہمارے پاس اسرائیلی مواد موجود ہے، سر آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، وہی قصے جو وہاں پر آئے تھے وہ قصے ہم نے لیے کہ اچھا ایسا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، پھر جب بچڑے کی عبادت ہوئی پھر لاکھوں کی تعداد کے اندر افراد کو قتل کروا دیا گیا تھا، ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا، لہذا مجبور ہو گئے ہم یہاں پہ وہی شرح کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ انہی اردو تفاسیر کے اندر دیکھ لیں، باقاعدہ لکھا ہوا یہ جملہ لفظوں کے اندر کہ قرآن پاک کبھی کبھی اتنا مجمل کلام کرتا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم مواد پچھلا اسرائیلیات کا اپنے سامنے نہ رکھیں۔ یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے آپ کو مل جائیں، حالانکہ یہ نتیجہ بھی غلط ہے، یہ ترجمہ بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن اپنا جوڑ کیسے بناتا ہے؟ اردو تفاسیر کے اندر مجھے نہیں معلوم کوئی ایک بھی مفسر یہاں صحیح ترجمہ تک بھی کر کے گیا۔ اچھا میں تفسیر دور کی بات ہے، ترجمہ بھی ٹھیک کر کے گیا، مطلب میں اس وجہ سے نہیں کہ غلطی ہوتی، لیکن غلطی کیوں ہوتی ہے میں اس طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ غلطی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ قرآن پاک اپنا جوڑ خود بناتا ہے، ایک جگہ کا جوڑ بنائے گا قرآن خود، ایک جگہ کی وضاحت خود کرے گا۔ اللہ خود قرآن میں نص کرتے ہیں احکمت آیات ثم فصلت، اللہ کی طرف سے بیان ہوگا پھر اس کی تفصیل بھی ہوگی۔ تو جب تک قرآن کی تفصیل موجود ہے میں کسی اور طرف کیسے جاؤں؟ اچھا جب تفصیل مجھے قرآن سے مل گئی، معاملہ جب بالکل اوکے ہو گیا، اب یہ مہیمن بنے گا، اب اس سے میں دوسروں کے اوپر فیصلہ کروں گا تم نے یہ بات بگاڑ دی تھی، نہ کہ میں اس سے اٹھا کر قرآن کی شرح بنا لوں۔ اس کا درست ترجمہ یہ بنتا ہے، سر میں ترجمہ درست جو بھی کروں گا آپ مجبور ہو جائیں گے سننے والے بھی، یہی اس کے علاوہ کوئی ترجمہ بن ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا آپ توبہ کرو اور توبہ ہی یہ ہے کہ آپس میں تمہیں مارنا بھی پڑے گا، بلکہ یہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا تم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں ورنہ تم قتال کرو گے، یعنی ورنہ تم آپس میں تمہارا قتل ہوگا، توبہ کرو نہیں تو ایسا ہوگا۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ سر میں کیوں ترجمہ یہ کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجبور ہو کہ آپ کو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے خود تفصیل کر دی۔ کیسے؟ اس میں بھی آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ بات مجمل آئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پیچھے بت کی عبادت بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے اعلان فرمایا تھا توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ سر اب میں اس واقعے کو سورہ بقرہ میں جو مجمل لفظ ہیں اس کو آپ ذرا ایک جگہ رکھ دیں، ذہن میں بٹھا لیا۔ اسی واقعے کو اللہ نے مفصل ذکر بھی کیا، احکمت آیاتہ ثم فصلت۔ میں وہ پڑھ دیتا ہوں سورہ اعراف کے اندر، اور آیات بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ 150 نمبر آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تھے اور بڑے شدید اس وقت آپ غضب کی کیفیت میں تھے کہ انہوں نے کیا کر دیا۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُم، کہ تم نے میرے بعد کیا برا کام کیا، تم اللہ کا عذاب چاہ رہے ہو کیا؟
موسیٰ علیہ السلام شدید اس وقت غضب کی کیفیت میں. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ تو موسیٰ کریم علیہ السلام نے جو خوشخبری دینے آئے تھے الواح کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. اب قوم شرک کرنے لگ گئی, ان کو کیا خوشخبری دیا جائے, تو آپ نے اس خوشخبری کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ عَلَيْهِ حضرت ہارون علیہ السلام کے پہلے مخاطب ہوئے اور آپ سے سخت لہجے کے اندر آپ نے بات کی. قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي. ہارون علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یہ قوم اس قدر فتنے اور فساد پر تلائی تھی تو مجھے ہی قتل کرنے کے در پہ ہو گئی تھی. یعنی میں نے بھرپور کوشش کی ان کو سمجھانے کی, لیکن یہ مجھے ہی قتل کرنے لگ گئے, یہ حالت ہو گئی تھی. اچھا آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, سر خود پڑھ لیجئے گا. اب یہی جو چیز ہے اس کو تفصیل اللہ آگے ذکر کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا تھا؟ ان الذین اتخذوا العجل, تم میں سے جس نے اس بچڑے کی عبادت کر لی, جو اس شرک میں مبتلا ہو گیا, اتنی نشانیاں دیکھ کر تمہارے سامنے فرعون غرق کیا اللہ نے, معجزات دکھا دیے, تو یہ جرم چھوٹا نہیں ہے. تم میں سے جس نے شرک کیا سینالہم غضب من ربہم, اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ملے گا, سزا ملے گی. وذلۃ فی الحیات الدنیا, اسی دنیا میں اس کو اللہ کی سزا ملے گی. سر کہاں سزا ملے گی؟ اسی دنیا میں, آخرت کی اسی دنیا میں سزا ملے گی. وکذالک نجزی المفترین, جھوٹ بولنے والوں کی یہ سزا ہوگی. آگے دیکھیں والذین عملوا السیئات, لیکن آپ لوگوں میں سے جس نے یہ بری حرکت کر لی تھی ثم تابوا, لیکن وہ توبہ طائب ہو گیا, من بعدها, اس حرکت کے بعد وہ توبہ طائب اگر ہو گیا, وآمنوا, اور دوبارہ ایمان لے کر آ گیا, کیونکہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے, تم میں سے جس نے توبہ کر لی اور دوبارہ ایمان لے کر آ گیا, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت ہے, اس کے لیے معافی ہے. سر اب میں نے وہ تفصیل آپ کے سامنے پڑھ دی. موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا تھا؟ جس نے یہ شرکی عمل کیا ہے اس کو اللہ سے سزا ملے, لیکن اس عمل کے بعد تم میں سے جو توبہ کر لیتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, اصلاح کرتا ہے, ایمان دوبارہ لے کر آتا ہے, اس کے لیے معافی. صحیح, یہی اعلان ہوا تھا, بالکل ایسے ہی ہے. اب ترجمہ کریں, فتوبوا الی باریکم, موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, فاقتلوا انفسکم, ورنہ قتال ہو جائے گا. اس کے علاوہ کوئی ترجمہ بن جائے تو آپ میرے پاس لے کے آئیے. یہ دو چیزیں ہیں, توبہ کرنے والوں کے لیے معافی ہے, ورنہ قتال کا حکم تھا. پیچھے جو ذکر ہو رہا ہے کہ دنیا کی سزا ان کو ملے. تو اس طرح قرآن اپنا جوڑا بناتا ہے, قرآن اپنا ربط ملا رہا ہوتا ہے, اپنی بات کی وضاحت جوڑ رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی مجھے ترجمہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا, میں دیکھ ہی نہیں رہا اس کی وضاحت قرآن پاک نے کہاں کی, لفظوں میں کی ہے. سر قرآن لفظ, کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں, اللہ نے تفسیر اس کی خود کر دی. یہ کیا بات تھی؟ اب جب میں اس بات کو اس کے ساتھ نہیں ملاؤں گا تو جوڑ نہیں بنایا. جب میں نے جوڑ نہیں بنایا تو جب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو حل کرنے کے لیے میں نے کس چیز کا سہارا لیا؟ میں نے اسرائیلی روایات کا سہارا لے لیا, اور میں سمجھ گیا کہ نہیں, یہ قصہ ایسا ہوا ہوگا, اس کی تفصیل ہمیں وہاں سے ایسے ملی ہے. یہ قرآن کی شرح, قرآن کی شرح نہیں ہوئی, یہ تحریف ہو گئی, قرآن بدل کے رہ گیا, اللہ کے کلام کو میں نے بدل دیا, اور اس پر فخر کرتا ہوں میں دنیا کے سامنے, جی میں نے قرآن کی تفسیر کر دی. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. اس لیے یہ ہے سر چکر کے اسرائیلی روایات سے ہمارے قرآن میں بہت ظلم ہوا ہے. اچھا, تفسیروں کے اندر اس دور کے اندر جو گزرا ہے 1400 سال کا عرصہ, مطلب کوئی اوتھینٹک مفسر ایسے گزرے ہوں جنہوں نے اصول وضع کیے ہوں کہ جناب بہت زیادہ فتنے ہو گئے ہیں, تفسیریں غلط لکھی جا رہی ہیں, لہذا اس اصول پر تفسیر لکھنی چاہیے تاکہ تفسیر اپنے صحیح مقام تک چلی جائے, ایسا کوئی؟ لیکن اصول تفسیر میں بھی ارتقاء ہوا, جیسے اصول حدیث کے اندر ارتقاء ہوا, اصول تفسیر کے اندر بھی ہوا. ماضی کے اندر بہت سی غلطی, دیکھیں متقدمین علماء جو تھے وہ قرآن کی تفسیر لکھ کر جانا پسند نہیں کرتے. اچھا, وہ اس کو نہایت درجہ عیب قرار دیتے ہیں. اچھا, اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کی کلام کی جب مرادیں اب لکھ کر چلے گئے اور وہ لکھی موجود ہے تو بات پڑھنے والا کیا سمجھے گا؟ یہ ہے اللہ کی مراد. اور جب انسان لکھ رہا ہے وہی اس پر ہو نہیں رہی ہے, وہ کہیں ٹھیک ہوگا کہیں غلط ہوگا. اچھا, اب جہاں جہاں غلط ہوگا لوگوں کے ذہنوں میں جانا شروع ہو جائے گا یہ ہے اللہ کی مراد. تو ایک دین یہ ہے, ایک الگ دین سامنے آ جائے. یاد رکھیے گا قرآن کی جب غلط تفسیر ہوگی ایک نیا دین کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے غلط تفسیروں کی بنیاد پر ادیان بہت زیادہ آپ کو ملیں گے. سے میں غلط بیانی نہیں میں کر رہا, یہ حقیقت ہے. فرقے بھی بہت ایسے اسی طرح ہو جاتے ہیں, وہ ایک نیا دین ہو جاتا ہے, اس کو لگ یہی رہا ہوگا بھائی میرے سامنے قرآن, لیکن قرآن نہیں ہوتا سر, وہ کچھ اور ہے جو آپ کے سامنے. اب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, متقدمین علماء نے کبھی بھی پسند نہیں کیا. یہ ویسے الگ موضوع ہے, میں اگر آپ کہیں تو میں کثرت کے ساتھ آپ کو حوالہ جات بھی میں پڑھاؤں کہ متقدمین علماء نے کیوں اس کو پسند نہیں کیا. بہرحال پھر ایک دور ایسا آیا کہ معتزلہ, جبری, قدری, یہ جتنے بھی لوگ تھے وہ قرآن کی تفسیریں کرنا شروع ہو گئے. اب اس میں بہت سی غلط بھی آ رہی تھیں, ٹھیک بھی باتیں آتی تھی, غلطی بھی آتی تھی. تو پھر یہاں سے
ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب شروع میں کسی نے تفسیر لکھنا شروع کی, ظاہر ہے غلطیاں آئیں, بعد والوں میں کسی نے متنبع کیا یار یہ بات تو مجھے غلط لگ رہی ہے, یہ ٹھیک لگ رہی ہے, تو پھر ایک ارتقاء شروع ہو گیا. جب یہ ایک ارتقائی مراحل آتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ پھر اصول وضع کیے جاتے ہیں کہ یار ہم اس سے بچیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, یہاں اسرائیلی روایت سے شرح کر رہے ہیں تو غلط ہو رہا ہے. تو کرتے کرتے پھر یہ زیادہ مستحکم ہوئے تھے شیخ ابن تیمیہ کے دور میں, کہ انہوں نے اپنے فتاوی جات کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن کو حل کرنے کے لیے بہت سے مقامات پر ایسے اصول وضع کیے تھے کہ 70% وہی اصول آج تک چلتے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر مسٹ انسان ہے, غلطی ہوتی ہے, تو ان سے بھی اصول مرتب کرنے کے اندر زیادہ بہتر الفاظ کا چناؤ نہیں ہو سکا, لیکن 70% بالکل ٹھیک طریقہ کار سے جو اصول انہوں نے مرتب کیے تھے وہی آگے چلتے چلے گئے. جس نے فالو کیا, جس نے نہیں کیا وہی غلطیاں چلتی چلی گئی. بہرحال یہ ارتقاء ہوتا چلا گیا, بہتری بھی آتی چلی گئی, اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیقات بھی ہوتی چلی گئیں, لیکن غلطیوں پر مشتمل سب سے بڑا ریشو قرآن کی تفسیر میں وہ یہی ہے, اسرائیلی مواد. ہم قرآن کو مہیمن نہیں بناتے, ہمیں قرآن کو مہیمن بنانا ہے, پھر دیکھنا ہے کہ کہاں تعویل ہو رہی ہے, وہاں کیا غلطی ہے, وہاں کیا تحریف ہے, ہماری روایتوں میں کیا غلطی ہو رہی ہے, کس راوی سے کیا مسئلہ ہو. جس طرح ہم اپنی روایتوں کو قرآن کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں تعویل کرتے ہیں, اسی طریقے سے قرآن پاک کو مہیمن بنا کر اسرائیلی مواد میں تعویل کی جاتی ہے. دونوں طرف اصول ایک ہی ہے, قرآن پاک کو نہیں بدلا جاتا, قرآن سے وہاں پر دیکھیں گے کیا غلطی ہو رہی ہے. دو بنیادیں آپ نے رکھی ہیں, ایک یہ کہ جناب ایک تقلیدی ذہن چلتا ہے اس دنیا کے اندر, ایک تحقیقی ذہن چلتا ہے. ایک تو آپ عوام کے حساب سے یہ لفظ ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, اب ان میں بھی تھوڑا سا جو ہے نا یہ ایک روشنی سی پائی جاتی ہے کہ جناب یہ مراد اس کی درست ہے, کیونکہ یہ ایک حنفی مفسر ہے, انہوں نے یہ مراد لیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب دوسری مراد درست اس لیے نہیں لگتی ہمیں کہ ہم حنفی ہیں, وہ شافعی مفسر ہیں, لہذا ہم ان کی مراد کو نہیں فالو کر سکتے ہیں. یہ بلا اب یہاں تک بھی چلی جا رہی ہے. اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو بلا ہے نا, جب تقلیدی ذہن ہو جاتا ہے تو تقلید آپ جس کی کر رہے ہیں اس کو غلط بول ہی نہیں سکتے. بھائی جب غلط بولیں گے تو کیا غلطی کو فالو کر رہے ہیں؟ تو ایسا ہی تقلید جو ہے نا اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اور تقلید ہر اس صورت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جہاں پر آپ شخصیت کی بنیاد پر حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ شخصیت ہے, میرے دل میں غیر شعوری طور پر اس کی محبت اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ یار یہ جو کہہ رہا ہے مجھے وہ دین لگ رہا ہے. کوئی اور لاکھ بولتا رہا ہے, کوئی اور لاکھ دلائل دیتا چلا جائے, نہیں وہ قرآن بھی سناتا چلا جائے تو میں بولوں گا اس میں یہاں تعویل کر لو, اس کی بات ٹھیک مجھے لگ رہی ہے. جب شخصیت کی بنیاد پر آپ دین سمجھتے ہیں تو سر وہ ایک تقلید ہو جاتی ہے, وہ آپ کو تحریفات پر لے جائے گی, وہ کفریات میں داخل کر دے گی, وہ آہستہ آہستہ آپ کو شرک تک بھی لے کے چلی جاتی ہے, جس کو قرآن نص کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اہل کتاب نے علماء کو رب کا سٹیٹس دے دیا تھا. حالانکہ عالم کو ایک رب بنانا سمجھ میں کیسے آپ بولیں گے, لیکن اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کو حق کا پیمانہ بنا لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے کبھی حق بھی قرآن بیان کیا جا رہا ہو, آپ ٹوپیاں کرنا شروع کر دیں اور یعنی لغوی مطلب مراد ہوگا یا یہ ہوگا, لیکن بات وہی ٹھیک ہے جو اس نے کہہ دی ہے. تو یہ بہت بری چیز ہوتی ہے. ہمیں حق کی بنیاد پر شخصیتوں کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ شخصیت کی بنیاد پر حق کو دیکھنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ پھر انسان انصاف کے ساتھ گفتگو کر پاتا ہے. دیکھیے گا, میں جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ تفسیروں کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں, اب اس میں مجھے معلوم ہے کہ بہت اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں. ارے سر اتنا علماء نے کام کیا ہے, میں نے کہا سب غلط نہیں ہے, بہت سے اعلیٰ تحقیقات بھی ہیں, لیکن غلطیاں بھی بہت زیادہ ہیں تفسیروں کے باب. اب یہ جرت پیدا نہیں ہو سکتی اگر انسان تقلیدی ذہن میں چلا جائے. یہی جرت شیخ ابن تیمیہ صاحب میں پیدا ہوئی تھی. اگر آپ ان کا رسالہ پڑھیں وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی ایک تفسیر ایسی نہیں ہے روئے زمین کے اوپر جس کو میں معتبر بولوں. وہ یہ جملہ کیوں لکھ کر گئے؟ یہی جملہ پچھلی صدی کے بھی بہت سے علماء لکھ کر کے گئے ہیں, غالباً انہی سے نقل کر کے. احمد رضا خان صاحب نے بھی ایک جگہ پر یہ جملہ ذکر کیا ہے. جانتا ہے جو بندہ کہ کیا غلطیاں ہو رہی ہیں وہ بھی کھل کے بات کر سکتا ہے کہ ہم نے اس سے نپٹنا کیسے ہے. نہیں نپٹنا تو لگے رہو پھر اپنے فرقوں کے پیچھے, سر ایک شخصیتوں کے پیچھے چلتے جاؤ, آپ کو اللہ مبارک کرے. نکلنا کیسے ہے اس کے لیے قرآن سے رہنمائی لی جائے گی, قرآن سے اصول سیکھے جائیں گے, پھر فیصلہ کیا جائے گا. چاہے میرے والد کی لکھی تفسیر ہو, غلط ہے تو غلط ہے, سائڈ پہ کرو. پھر ہمیں قرآن کو پیمانہ بنانا ہوگا. سامنے میں رکھ رہا ہوں دو باتیں مختصر اس کا جواب لیتے ہیں. مطلب اگر قرآن سے ہی مسلمان ہدایت لے رہے ہیں تو سر یہ الگ الگ فرقے کیوں بنے, پہلا سوال. اور پھر قرآن کی تفسیر ہی غلط کیوں کر بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ تفسیر میں آپ کو جواب دے دوں, جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے مبارک رات میں قرآن نازل کیا, اس میں اعمال والے معاملات ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب یہاں پر قرآن پاک دوسری جگہ تفسیر کر رہا ہے کہ سورہ قدر میں نازل ہوتا ہے, شب قدر میں نازل ہوا قرآن, اسی رات میں فرشتے آتے ہیں اور جو بھی نامہ اعمال کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بھی اگر شب شعبان مراد لے لی جائے تو یہ واضح کوئی گمراہی والی بات نہیں لگتی آپ کو؟ سر غلطی بالکل ہو جاتی ہے.
ہو جاتی ہے سر، مسئلہ قرآن تفسیر کر تو رہا ہے، بس یہی ہے نا، جس کے اصول مستحکم ہے وہ سمجھ جائے گا۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ بیان کرتے ہیں ہم اپنے آپ بیان نازل کرتے ہیں، ثم فصلت، پھر تفصیل ہماری بنتی ہے، جوڑ ہمارا ہی بن جاتا ہے۔ جب وہ جوڑ سے جوڑ ملتا ہے تو پھر سر جس طرح وہ کہتے ہیں نا تاروں سے تار مل گئے تو بلب روشن ہو جائے گا، اللہ کی مراد بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ایک جگہ اگر لیلۃ مبارکہ کا ذکر ہے، اسی کو کھول کے اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر ذکر کر دیا، وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، کھول دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کھول دیا تو وہ بلب روشن ہو گیا جس کو نہ رد کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ ہم کہیں اور جائیں گے، ہم ظلمت میں چلے جائیں گے اس نور کو چھوڑ کے۔ تو اصول جتنے مضبوط ہوتے ہیں نتائج بھی اتنے اچھے اور مستحکم آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، اب نتیجہ جب آپ کے سامنے آ جائے گا، قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہے، سر دو ہی وجہ آ جائیں گی۔ اب آپ قرآن کی بنیاد پر اس نظریے کو چھوڑ دو جو آپ نے سنا ہوا ہے، یا آپ پھر اپنی تقلیدی ذہن کی خاطر قرآن میں تعویلیں کرنے لگ جاؤ۔ ابھی ہم نے پچھلے سوال میں یہی چیز ذکر کی آپ کو کہ جس وقت انسان شخصیتوں سے دین سمجھنے لگ جائے، شخصیت کو معیار بنا لیتا ہے نا دین کا، یہی نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ پھر وہ اس کو قرآن میں تعویلیں شروع کر دے گا، وہ حق کو قبول نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ یہ مسائل ہیں کہ سر یہاں تک تو بہترین ہو گیا اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی بات، اور جو ناظرین کے کچھ سوالات تھے اس طریقے سے آتے رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑا اچھا یہ پروگرام ہو جائے گا۔ اور بھی سوالات بہت سارے ہیں تفسیر کے حوالے سے، کیونکہ قرآن مرکز ہے تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ جناب یہ تفسیر الگ الگ کیوں آ رہی ہے، بہت ساری باتیں سوالات بھی ہیں، تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں ضرور کریں گے۔ جی سر، بہت شکریہ۔